عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک تو شکر بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے امتنان، اللہ کے احسان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تمام تعریفیں، تمام عظمتیں، تمام کمال تیرے ساتھ خاص ہیں کہ تو نے ان کمالوں میں یہ کمال کر کے دکھایا کہ بڑھاپے کے اندر 100 سال کی عمر پورا ہونے پر تو نے مجھے اسماعیل ذبیح اللہ جیسا فرزند عطا کیا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر 1.25 صدی کی عمر پوری ہونے کو چاہتی 112-13 سال کی عمر میں تو نے مجھے اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ تو یہاں ان دو کا ذکر آگے قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، پھر اسحاق علیہ السلام جوان ہوئے، شادی ہوئی، پھر اللہ نے یعقوب علیہ السلام عطا کر دیا ان کو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کیا، اور اللہ نے اس کا ذکر کر کے امت مسلمہ کو بتایا کہ اللہ کی شکر گزار بندے بنو، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا بڑا احسان ہے، اس کی قدر کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہمیں اپنا شکریہ کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر آگے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ نے مزید دعا کی ہے، یہ شکر ادا کر کے ایک ضابطہ بھی بتایا دنیا کو، ان ربی لسمیع الدعاء، کہ بے شک ہمارا پالنگار ہر ایک کی دعا کو ہر جگہ سے ہر وقت سنتا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم صفت ہے، ہر ایک کی سنتا۔ دنیا میں لاکھوں زبانیں ہیں اور دنیا میں اربوں لوگ اس وقت موجود ہیں، اور انسانوں کے علاوہ حیوان ہیں، حشرات الارض ہیں، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر زبان والے کی سنتا ہے، ہر ایک بات سنتا ہے، ہر چاہت کو سنتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی عظیم قدرت ہے۔ اللہ تو فرمایا اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ پھر پیغمبر نے دعا شروع کر دی ہے، دعا پہلے بھی کی تھی، اب بھی دعا کا تکمیل کر رہے ہیں۔ دعا میں ایک جملہ یہ فرما دیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نمبر 2 ومن ذریتی۔ پیغمبر نے دعا کرتے وقت کہہ دیا رب اجعلنی، اے اللہ مجھے اپنی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغمبر ہے،
اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی دعوت و توحید دیتے ہوئے پوری 100 سال گزارے۔ 100 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی اللہ نے اس کو دے دیے۔ پھر بھی پیغمبر آخر میں کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جملہ بڑا عجیب فکریہ ہے۔ پھر یا اللہ مجھے کر دے نماز قائم کرنے والوں میں سے۔ یہ نماز کو پڑھنا اور شے ہے، اللہ اکبر، اور نماز کو اس کے آداب کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے تمام اجزاء کے ساتھ قائم کرنا یہ الگ شے ہے۔ تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، نماز تو وہ پڑھ رہے تھے بڑے عرصے سے، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہا یا اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قائم کرنے والا بنا دے، کہ نماز کو تمام اجزاء کے ساتھ، ارکان کے ساتھ اگر قائم کیا جائے نا، اس وقت یہ نماز انسان کے لیے معراج ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کے اوپر جا کر معراج اللہ سے باتیں فرمایا، مومن تمام آداب کا، تمام اجزاء کا، ارکان کا لحاظ کر کے نماز پڑھے تو یہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف اس کو حاصل ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ نماز قائم کرنا اچھا وصف ہے، اور آج کل پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے اللہ قائم کرنے والا بنا دے۔ پڑھنے کی بڑی عظمت ہے، اور نماز کو قائم کرنا اس کے آداب کے ساتھ۔ اور نماز کو قائم کرنا پھر کیا ہے؟ نماز میں جب اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو کر اللہ سے باتیں کر لی، اللہ میں تیری عبادت کروں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، تو قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے سورۃ ماعون میں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، فرمایا یہ لوگ اللہ کے دین کو جھٹلاتے جو یتیم کو دھکا دے دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا یتیم کا لحاظ ہی نہیں کیا اس نے، تو اللہ کی مخلوق کا لحاظ نہیں رکھتا ہے۔ اور آگے فویل للمصلین، ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہی ہے، الذین هم یراؤون، جو نماز صرف دکھاوے کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 2 دکھاوا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 2 الذین یمنعون الماعون، ایک تو یراؤون ہوتے ہیں، دوسرا انسانیت کی خدمت سے پیچھے رہتے ہیں، اور عام استعمال کی چیز انسانی خدمت میں پیش نہیں کرتے ہیں۔ کسی نے عام استعمال کی چیز، یہ بھی عام استعمال میں بہت سی چیزیں، چھری دے دو جی تھوڑی دیر کے لیے، چلو جاؤ چھری نہیں، اور خدا کا بندہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ سے تھوڑا سا کوئی نفع اٹھانے دو آپ کے اوزار سے، آپ کی چیزوں سے، اور جی مجھے فلاں چیز دے دو، آج یہ چیز ختم ہے دے دو، کل آ جائے گی تو آپ کو دے دیں گے۔ فرمایا یہ عام برتنی کی چیزیں ہوتی ہیں، صبح شام انسان ہوتا ہے، فرمایا یہ بھی انسانیت کی خدمت نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہے۔ فویل للمصلین الذین هم یراؤون الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے غافل ہے، جو نماز اللہ کے ساتھ پڑھنے والی بات کی وہ نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ یراؤون اور دکھاوا کرتا ہے، وہ یمنعون الماعون، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسری بات پیغمبر نے کی ہے، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، یا اللہ میری آنے والی اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ پیغمبر نے من ذریتی کہہ دیا، وہ اگر نہ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض تو پیغمبر تھے، اور پیغمبروں میں سے آگے سلسلہ چلا بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھیلتے 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 عرب میں پھیلی، مکہ میں پھیلی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھیلتے پھیلتے اس اولاد میں سے آخر میں نبیوں کا سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد شام میں، لبنان میں، فلسطین میں پھیلتی رہی ہے، اس میں بے شمار نبی بھی آئے ہیں، اور نظام چلتا رہا۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا میری ساری اولاد سر، اللہ کے نظام نے دوسری جگہ کہہ دیا یہ میرا اپنا ضابطہ ہے، تو اس کے لیے کہا من ذریتی، میری اولاد میں سے، سارے تو ایسے بھی ہوں گے۔ تو فرمایا اللہ نمازوں کو قائم رکھنے والا بنا، اولاد کے لیے بھی فکر کی پیغمبر نے۔
اللہ ہم سب کو فکر نصیب فرمائے کہ اولاد کے لیے فکر کر کے جہاں پیغمبر نے اپنے لیے دعا کی وہاں اولاد کو کے لیے یہ نہیں کہا یا اللہ میری اولاد کو مال دینا، یا اللہ میری اولاد کو بڑے بڑے محلات دینا، میری اولاد کو یہ کر دینا، یہ عہدہ دینا. کہا نا نا نا، یہ دنیا چل جائے گی جیسے کیسے ہوگی. یا اللہ اولاد کو اپنی عبادت اور نماز کو قائم رکھنے والا بنا دے، اور نماز قائم ہو گئی یہ ساری چیزیں قائم ہو جائیں گی. تو پیغمبر نے اپنی اولاد کی فکر کر کے ان کے لیے دین کی دعا کی ہے، اور دین اولاد میں آ جائے یہ بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قیامت کے دن ہر بندے سے سوال ہوگا. اولاد 3 مطالبے کر کے آئے گی. اولاد کا حق ہوگا، اولاد بندہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہاں بندہ بھاگے گا اپنی اولاد سے بھی کہ اولاد مجھے دیکھ نہ لے. کیوں؟ اولاد 3 مطالبے کر کے آئے گی حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں. ایک کہے گی یا اللہ مجھے اس کو آپ نے عطا کیا تھا، بچی ہے بچہ ہے اللہ کی دین ہے، یا اللہ اس نے میرا نام صحیح نہیں رکھا ہے، میرا نام صحیح رکھنا تھا نا، میں دنیا میں آیا مجھے نام دینا تھا تو اچھا سا نام تو دیتا. نمبر 2، یا اللہ پھر جب مجھے شعور آیا اس نے مجھے دین نہیں سکھایا. یہ میرا جرم نہیں ہے، میں دین پہ نہیں آیا، اس کا جرم ہے یہ مجھے دین پہ ڈالتا، دین والوں کے ساتھ جوڑتا، آپ کی پہچان، آپ کے رسول کی پہچان، آپ کے احکام کی پہچان مجھے کراتا. یا اللہ اس کا جرم ہے آج میرے اندر جتنی کمیاں ہیں میرے اس باپ کی ماں کی غلطی ہے. اور تیسرے نمبر پر جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی شادی اس کا حق ہے والدین کے حوالے سے ذمہ داری. یا اللہ اس نے مجھے مناسب مقام پہ شادی نہیں کی ہے، جس سے مجھ سے جرائم ہوئے ہو، جرائم کا ذمہ دار یہ ہے. اللہ یہ پھنسے گا. اور ادھر ہمارے ہاں ان تینوں حقوقوں کو پامال. نام آ گیا، نام بھی ایسا دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بندے کا یہ نام مجھے پسند آ گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں اداکارہ کا نام آ گیا، فلاں کا نام آ گیا، فلاں گلوکارہ کا نام ہو گیا. نہیں تو آج کل ایک عجیب مصیبت آج کل آئی ہے، پہلے تو ایسی تھا ادھر ادھر سے سن لیتے تھے دائیں بائیں چیزوں سے. آج کل وہ نٹ مصیبت آ گئی ہے، اور نٹ کو کھولو نام تلاش کرتے ہیں. نٹ کے اوپر خدا کا بندہ یہ نام کس نے ڈالے ہیں؟ یہ شیخ الحدیث صاحب نے ڈالے ہیں، یہ کسی مفتی اعظم نے ڈالے ہیں. وہ تو عیسائی مشینری ہے انگریز لاطین، اور انہوں نے بعض جو اصل عربی کے نام ڈالے بھی ہیں ان کا معنی ایسا بگاڑ کے لکھا جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور جو بگڑے ہوئے لفظ ہیں ان کا معنی جنت والی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں میں نے نیٹ میں دیکھا اس کا یہ معنی تھا، بڑا اچھا نام. اور خدا کا واسطہ، خدا کے بندو یہ معنی غلط ہے. اصل الفاظ جو عربی کی ہیں ان کے معنی غلط، اور جو غلط لفظ ہیں ان کے معنی کسی اور جگہ لگا دیے ہیں. تو نٹ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ ایمان دے تو اولاد کا نام رکھنا خود ذمہ داری ہے. انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے انتخاب کرو. نمبر 2 صحابہ کے نام سے نام لے لو. نمبر 3 پھر ایسا لفظ چنو عربی کا جس کا معنی بہترین ہو. بس تو فرمایا یہ نام رکھنا ذمہ داری میں سے. بچہ شعور والا ہے تو اس کو اعلیٰ قسم کی گریجویٹ تعلیمیں دلانے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دینا ضروری ہے. کل اس کا سوال ہوگا. پیغمبر نے اپنی اولاد کے لیے نہیں کہا یا اللہ ان کو یہ دینا یہ دینا یہ دینا، کہا یا اللہ اولاد کو دین دینا، نمازیں قائم رکھنے کا مقام دینا ان کو. آگے اللہ کے پیغمبر نے ایک اور دعا کر دی ہے، رب اغفر لی ولوالدی. یا اللہ رب بھی ہے میرے پروردگار، اغفر معاف کر دے، بخش دے، لی مجھے بھی. اللہ ارے پیغمبروں سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے غلطی ان کے قریب بھی نہیں جاتی ہے. نہ ان کی زبان پہ غلط لفظ ہوتا ہے، نہ ان کے کردار میں غلطی ہوتی ہے. تبھی تو ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنانے کا حکم دیا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر، اللہ کی توحید کی پوری زندگی مارے کھا کر اللہ کی عظمت کے بول بولے. آخر میں کہا ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور غلطی تو مجھے ہو، یعنی یہ عاجزی کا اظہار کیا، میں بندہ ہوں اور بندہ آپ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ مجھے معاف کر دے.
پوری زندگی جس نے دین کا کام کیا، کہتے ہیں اللہ دین کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ انتہائی عاجزی اور تذلل اختیار کیا پیغمبر نے، اللہ ان کے کرم و رحمتیں فرمائے۔ اور ہم ماشاءاللہ خطاؤں میں لت پت، قدم قدم پہ غلطیاں ہیں، تو ہمیں بدرجہ اولا اس حوالے سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو پیغمبر نے ایک دعا پھر کر دی، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور ولوالدی، میرے والدینوں کو بھی معاف فرما، والدینوں کے لیے دعا کی ہے۔ اور تیسرا کہہ دیا وللمؤمنین، عام مومنوں کو بھی معاف فرما اللہ۔ تو اپنی دعاؤں میں یہ بھی رکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے ذاتی طور پر اپنی بھی دعا یا اللہ مجھے یہ دے، مجھے دے دے، لیکن فرمایا بڑا کنجوس اور بخیل ہے، دینے والا اللہ ہے، تو اتنا کیوں نہیں کہتا یا اللہ مجھے دے، میرے خاندان کو دے، میرے والدینوں کو دے، یا اللہ سارے مومنوں کو دے، دے گا تو اللہ تیرے حصے سے تو نہیں دیا جاتا۔ فرمایا بخیل نہ بنو دعا میں وسعت۔ پیغمبر نے بڑی وسعت کی، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدینوں کو معاف فرما، وللمؤمنین، سارے مومنوں کو معاف فرما جو تیری ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، کتاب پہ، انبیاء پہ۔ یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب ہوگا وہ قیامت کا 7 دن ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات آ جاتی ہے، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی، ٹھیک ہو گیا، عاجزی کا اظہار کیا ہے، مومنوں کے لیے دعا کر دی ہے، اجتماعی دعا ہونی چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے دعاؤں میں۔ لیکن سوال والدین کے اوپر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ تو ہمیں نہیں ملا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ ایک موقع پر میرا والدہ سے گفتگو انہوں نے توحید کی دعوت کی تھی، اس کا ملتا ہے، تو ماں ہی کو دلائل دیتے ہوئے سمجھایا، اماں جی یہ بتا دو کہ میرا پالنے والا کون ہے۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے۔ اس نے کہا بچے میں ہوں نا، میں پالتی ہوں۔ میں کہا اماں جی آپ کو پالنے والا کون ہے؟ بڑا عجیب انداز لے کر گیا۔ اس نے کہا تیرا باپ ہے آزر۔ اس نے کہا میرے باپ آزر کو کون پالتا ہے؟ کہا نمرود کا وزیر ہے وہ نا، تو نمرود اس کو دیتے پالتا ہے۔ کہا نمرود کو پالنے والا کون ہے؟ اب ان کا ذہن تو شرک والا تھا۔ اس نے کہا چپ چپ بچے یہ توہین نہ کرنا، نمرود تو خدا ہے، اس کو کون پالتا ہے؟ وہ دنیا کو پالتا ہے۔ فرمایا نا 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 نا، نمرود پیدا ہوا، اس کا پیدا کرنے والا کون؟ اس کو بادشاہی پہ بٹھانے والا کون؟ اس کو یہ چیزیں دینے والا کون؟ زبردست سوال کیا کہ ایک فکر کر کے جا، یہ تھا ہی نہیں تو دنیا کو کون پالتا تھا؟ اللہ، یہ پیغمبر نے عجیب انداز میں ماں کو اللہ کی طرف لایا ہے، وگرنہ یہ بیچارے شرک میں ڈوبے ہوئے، یہی پالنہار، فلاں پالتا ہے، فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے۔ پیغمبر نے یہ کلام کی، ماں نے یہ کہ اس نے کہا نہ ماں، میں تو پالنہار اس کو کہوں گا جو میں نہیں تھا تو مجھے وجود دیا۔ نمرود نہیں تھا تو دنیا کو اس نے پالا ہے، میں تو اس کو پالنہار کہوں گا۔ وہ تو رب العالمین ہے، اللہ ہے۔ اور ماں کے ساتھ یہ گفتگو جو ان کی ملتی ہے، بات کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں زیادہ تفصیل ہے۔ بات میں تو شرک پر اڑے ہوئے رہنے کی وجہ سے بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور بت فروشی کے اندر آ کر بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا بھی ہے۔ شرک پر قرآن کہتا اس کی موت آئی ہے، اور شرک والے کے لیے مغفرت کی دعا سے اللہ نے روکا ہے۔ اور یہاں تو اس نے اپنے والدینوں کے لیے مغفرت کی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے والد نے نکالا، کہا میں زیادتی نہیں کروں گا، میرے والد ہیں، میں ادب کروں گا، میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش کی دعائی کروں گا کہ اللہ اس کے گناہ شرک کو معاف کر ہدایت دے دے، یہ کہوں گا۔ لیکن جب تک اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، بعد میں اللہ نے منع کر دیا، وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق والد کے لیے استغفار کی جو وعدہ کیا تھا۔ فلما تبین انہ عدو اللہ، جب پتہ چلا یہ تو دشمن ہے، شرک پر مر گیا، تبرأ منہ، اس نے کہا یا اللہ مجھے معاف کرنا، تیری ذات کے ساتھ شریک کرنے والے کے لیے میں دعا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو پیغمبر نے بھی دعا تو کر دی تھی، لیکن بعد میں اس سے بیزاری کے اظہار ابتدا میں دعائیں کرتا رہا، یا اللہ والدینوں کو معاف کر دے، ہدایت دے دے، والدین کو معاف کر دے، ہدایت دے دے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن نے بتا دیا شرک کرنے والے کے لیے دعا نہیں، شرک کے علاوہ جو مومن ہے کلمہ پڑھنے والا ایمان والا چاہے مرد اور عورت، ان کو اجتماعی طور پر ان کو دعا میں یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ شرک کی لعنت سے ساری امت کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔